حافظ صاحب آپ کے توسط سے یہ تمام جتنے جو دیکھنے والے ہیں ان کو اور جو مارکی کا کام کرنے والے ہیں ان کو یہ مشورہ دیتا ہوں صحیح کہ آپ جو بھی کلائنٹ آپ کے پاس آئے صحیح اس کے ساتھ صاف ستھری بات، واضح بات، صحیح ہر بات. کہیں لوگ آتے ہیں تو مجھ سے جب وہ ریٹ وغیرہ لیتے ہیں تو مجھے پوچھتے اس کے علاوہ کوئی اور تو چارجز تو نہیں ہوں گے. صحیح میں ان کو کہتا ہوں نہیں بھائی اور کوئی نہیں، جو آپ کو لکھ کے دے دیے ہیں وہ ہوں گے. صحیح. ہاں نہیں جی ایسے ہوتا ہے جی کہ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو بعد میں یہ کہتے ہیں جی یہ بھی چارجز ہیں، یہ بھی چارجز ہیں، یہ بھی چارجز ہیں. ایسا کام نہیں ہونا چاہیے. کام آپ جتنا صاف ستھرا اور اللہ رسول کے حکم کے مطابق کریں گے، یہ رزق کا معاملہ ہے. اس رزق کے ساتھ آپ جتنی وفا کریں گے یہ رزق آپ کے ساتھ اتنی وفا. ایسے جو پی وی سی میں مارکی ہو سردی میں کوزو قضا ہوتی ہے نا، وہ ہلکی ٹپ ٹپ وہ نمی ہوتی ہے پڑتی ہے. جی بالکل ایسا. اچھا اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ جو بھی بندہ اگر یہ مارکی چاہے پی وی سی لگائے یا وہ سٹیل شرٹ کی لگائے، اس کے نیچے ایک گلاس فول ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، وہ گلاس فول لازمی لگانا چاہیے. بالکل. ہم نے ابھی الحمدللہ یہ اللہ کے فضل سے یہ رضوان بھائی نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ اس کے نیچے آپ گلاس فول لگوائیں. کوئی شک نہیں کہ یہ بہت کاسٹلی آیا اس وقت، ٹھیک ٹھاک اس کے اوپر وہ خرچہ آیا ہمارا، لیکن اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوا ہے کہ آج دن تک ہماری مارکی کے نیچے پانی نہیں آیا. صحیح ہے. تو اس میں دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ جب ہیٹ اپ ہوتی ہے مارکی، جب گرمیوں میں ہیٹ اپ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے مارکی کے اندر ہیٹ کم ہوتی ہے. بالکل عام روم ٹمپریچر ہوتا ہے. عام روم ٹمپریچر ہوتا ہے. اور اب جب سردیوں میں جاتے ہیں تو سردی ہماری مارکی میں کم ہوتی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے وہ 2 انچ والا گلاس فول جو ہے نا ہم نے وہ استعمال کیا ہے. تو جو ناظرین جو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی میں یہ مشورہ دوں گا گلاس فول اچھی گلاس فول. دیکھیں نا بات یہ ہے کہ جب بھی ایک دفعہ جو کام ہو جاتا ہے نا وہ بار بار نہیں ہوتا. جی افضل سر جو آپ نے مارکی ہے بلال مارکی، آپ ہنر ہے ماشاءاللہ، تو یہ آپ دن میں بھی فنکشن کرتے ہیں رات میں بھی کرتے ہیں؟ کھانا آپ کا ہو یا کلائنٹ کا ہوتا ہے؟ اس حوالے سے بتائیں. خالی سیٹنگ بھی آپ دیتے ہیں؟ اچھا اس طرح ہے کہ دیکھیں میری بات سنیں حافظ صاحب، میں اپنے تجربے سے بات آپ کو بتا رہا ہوں. صحیح. میرا یہ تجربہ ہے کہ جب آپ کسی کو پابند کریں گے نا کہ کھانا آپ مجھ سے ہی لیں. صحیح ہے. ٹھیک ہو گیا کہ ہم بہت اچھا کھانا بناتے ہیں، آپ کھانا باہر سے نہیں لے کے آ سکتے ہیں، ہم اپنا کھانا دیں گے. صحیح ہے. یہ چیز قطعی طور پہ نہیں ہونی چاہیے. صحیح ہے. یہ میں مطلب ایز اے ایک چھوٹا سا بزنس مین آپ کہہ لیں مارکی کے سلسلے میں، صحیح کہ میں تمام لوگوں کو یہ رائے دیتا ہوں کسی کو پابند مت کریں. صحیح ہے. آپ اپنے عمل سے ثابت کریں تاکہ لوگ آپ پہ اتنا اپنا عمل ایسا کریں جو آدمی آپ سے ایک دفعہ کام کروائے، جس کو کھانا آپ اپنے پاس سے پکا کے دیں، تو وہ دوسروں کو بتائیں کہ جو باتیں یہ کرتے ہیں اس پہ یہ ان کا عمل بھی ہے. تو وہ خود آپ سے رجوع کریں لوگ کہ آپ سے کھانا بنوائیں. ورنہ ان کو آپ یہ کہیں کہ آپ اگر وہ اپنا کھانا باہر سے لے کے آتے ہیں تو آپ ان کے اوپر اعتراض مت لگائیں. اگر وہ کھانا اپنا مٹیریل یہاں پہ لے کے آتے ہیں اور یہاں پہ پکواتے ہیں ان پہ بھی آپ اعتراض مت کریں. کیونکہ جب آپ کسی کو بہت زیادہ پریفر کریں گے، زور لگائیں گے نہیں ہم سے کھانا پکائیں ورنہ ہم مارکی نہیں دیں گے، اس طرح آپ کا کاروبار چلنا ذرا مشکل ہوتا ہے. کیونکہ ہر انسان کا اپنا ایک تعلق ہوتا ہے، ایک واسطہ ہوتا ہے. ایک انسان کا ایک جگہ پہ ذہن سیٹ ہوا ہوتا ہے کہ جب بھی میں نے اپنے بچے کی شادی کرنی ہے تو میں نے کھانا ان سے بنوانا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ہے نا اس چیز پہ میں آپ کو یہی رائے دوں گا تمام ناظرین کو بھی جو یہ میرا انٹرویو سن رہے ہیں، جو مارکیٹ جنہوں نے بنانی ہے یا جو بنا رہے ہیں، صحیح ہے، تو کوشش یہی کریں. کیونکہ کچھ مارکی والے اپنا وہ رکھتے ہیں نا کہ یہ ہمارا قانون ہے تو ہم نے کھانے کے ساتھ ہی. اچھا اس میں ایک وجہ ہے وہ اس لیے رکھتے ہیں، یہ بھی کام صحیح ہے، لیکن میں اپنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ باہر سے کھانا کئی لوگ لے کے آتے ہیں نا صاحب، تو جو باہر والے جو کھانا دینے والے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ کھانا شادی حالوں کا مارکیوں کے کھانا کا جو تقسیم کرنے کا جو طریقہ ہے وہ مختلف ہے. صحیح ہے. کیونکہ شادی حالوں اور مارکیوں میں کھانا آپ کم مقدار میں نہیں دے سکتے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ تو آپ نے پہلے اپنی عزت کو دیکھنا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی. باہر سے وہ ریٹ کم دے دیتے ہیں. صحیح ہے. ریٹ کم دیتے ہیں. وہ جو کلائنٹ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے جی انہوں نے پیسے کم بتائیں. اچھا وہ ریٹ کم دیتے تو کھانا بھی کم لے کے آتے ہیں. تو وہ عموماً جو لوگ باہر سے کھانا نہیں لے کے آنے دیتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے مارکیوں میں جو باہر سے کھانا آتا ہے وہ کھانا پورا نہیں ہوتا. تو اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ بھئی کھانا باہر سے نہ آئے.
لیکن ہم جو ہمارے پاس آدمی آتا ہے ہم اس کو پہلے بتاتے ہیں دیکھیں جتنا کھانے باہر سے آتے ہیں وہ کھانے یہاں پہ ان لوگوں سے کھانے پورے نہیں ہوتے. ہم ان کو صرف یہ بات بتا دیتے ہیں. بقایا ہم نے ایک بورڈ لگایا ہوتا ہے تو اس بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے اگر باہر سے کھانا آتا ہے تو ہم اس پہ لکھ دیتے ہیں. وہ چل رہا ہوتا ہے اس پہ وہ کمپیوٹر میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر وہ جس کا باہر سے کھانا آتا ہے تو ہم یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو کھانا آپ تناول فرما رہے ہیں یہ کھانا جس بندے کا فنکشن ہوتا ہے یہ خود باہر سے لے کے آئے, مارکی کی طرف سے نہیں, مارکی کی طرف سے نہیں, چاہے وہ اچھا ہو پھر بھی لکھ دیتے ہیں, چاہے وہ اس میں کوئی فرق ہو یا کمی پیشی ہو وہ ہم لکھ دیتے ہیں تاکہ مطلب کوئی ہم پہ اصل میں لوگوں کو تو نہیں پتہ ہوتا یہ کھانا کہاں سے آیا ہے. صحیح بات. اگر کمی آ جائے تو وہ لوگ جو ہمارے ویٹرز یا جو ہمارے مینیجر ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں وہ بھائی کھانا لے کے آؤ. صحیح ہے, ٹھیک ہے, وہ پھر ہم ان کو پہلے لکھا ہوتا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے وہ پھر مالکوں سے جا کے ڈائریکٹ کرتے ہیں. تو اس لیے ویسے میں کلائنٹ کو بھی مشورہ دیتا ہوں کہ وہ بھی مارکی شادی ہال والوں سے مطلب اس طرح بات کریں کہ آپ اگر کھانا دیں تو کھانا ان کے ساتھ پہلے بات طے کر لیں کہ کھانے میں کمی نہ ہو. تو میں ویسے حافظ صاحب آپ کے توسط سے یہ تمام جتنے جو دیکھنے والے ہیں ان کو اور جو مارکی کا کام کرنے والے ہیں ان کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ جو بھی کلائنٹ آپ کے پاس آئے اس کے ساتھ صاف ستھری بات, واضح بات, ہر بات. کہیں لوگ آتے ہیں تو مجھ سے جب وہ ریٹ وغیرہ لیتے ہیں تو مجھے پوچھتے اس کے علاوہ اور تو چارجز تو نہیں ہوں گے. میں ان کو کہتا ہوں نہیں بھائی اور کوئی نہیں, جو آپ کو لکھ کے دے دیے ہیں وہ ہوں گے. ہاں نہیں جی ایسے ہوتا ہے جی کہ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو بعد میں یہ کہتے ہیں جی یہ بھی چارجز ہیں, یہ بھی چارجز ہیں, یہ بھی چارجز ہیں. ایسا کام نہیں ہونا چاہیے. کام آپ جتنا صاف ستھرا اور اللہ رسول کے حکم کے مطابق کریں گے, یہ رزق کا معاملہ ہے, اس رزق کے ساتھ آپ جتنی وفا کریں گے یہ رزق آپ کے ساتھ اتنی وفا کرے. اچھا میں یہاں پہ تھوڑا سا میں ایک دفعہ وہ کرونا کی وجہ سے تھوڑا سا میں پھنس گیا تھا. اب وہ لفظ وہ پورے ملک کے ایسے حالات ہو گئے نا شادی بیاہ کے تو پریشان ہو گیا تھا. میرے ساتھ جو بندے تھے وہ بھاگ گئے تھے تو پھر رضوان صاحب نے مہربانی کی تھی, خود تشریف لے کے آئے تھے تو انہوں نے سارا معاملات اس پاس کھڑے ہو کے وہ کروایا تھا. تو رضوان صاحب بہت اچھے انسان ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. میرے تو چھوٹے بھائی ہیں, لوگوں کے لیے تو کیا ہیں وہ مجھے تو نہیں پتہ لیکن میرے تو چھوٹے بھائی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو جب بھی میں نے ان کو فون کیا ہے, کوئی مشورہ لیا ہے یا کوئی اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہوا ہوں تو ان سے کوئی مشورہ لیا تو بڑا اچھا انہوں نے رسپانس مجھے دیا. کیونکہ مارکی کا لگا لینے سے وہ بندہ کہے کہ جی میں فارغ, ایسا نہیں, یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر کے معاملات لین دین تو یہ چلتے رہتے ہیں پھر جی اپ ڈیٹ کرنا پڑتا ہے اس کو بہت ضروری. ہر سال ایسا ہی, ہر سال رمضان ہو اور محرم ہو جس وقت آپ کو ٹائم ملتا ہے تو آپ اس کی ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ان کو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اچھا یہ آپ کا ماشاءاللہ ایکسپیرینس ہے تو یہ بتائیں اپنے ایکسپیرینس سے کہ یہ کب یہ سٹارٹ ہوتا ہے فنکشن مطلب مہینے, اور کب جا کر تھوڑا سا ڈاؤن ہوتا ہے, اس حوالے سے بتائیں. اچھا اسے اس طرح ہے کہ یہ رمضان اور محرم جو ہے نا جی, ہاں جی, یہ 2 مہینے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں جو ہے نا یہ کام مطلب نہیں ہوتا. صحیح, زیرو, بالکل زیرو پہ خرچہ پانی نکلتا ہے مارکیٹ. نہیں دیکھیں نا, ہاں اس میں یہ ہاں البتہ کوئی آپ کے ایسا ہے افطاری وغیرہ تھوڑا بہت مطلب وہ جو بچوں کے تھوڑا بہت اگر ہو سکے ورنہ اس میں ان میں نہیں ہوتا. صحیح. تو اس کے علاوہ تقریباً الحمدللہ 10 مہینے تو یہ سسٹم تھوڑا زیادہ چلتا ہی رہتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو وہ مہینے کے حساب سے کریں تو اگر 15 دن رمضان سے 15 تاریخ کو اگر رمضان پڑا جیسے اس دفعہ 22 کو رمضان 21 کو 22 کو رمضان شروع ہوا ہے ایسا ہی ہے, تو وہ جو 22 سے پہلے دن تھے وہ آپ نے کام کر لیا. پھر جب عید ہوئی 22 کو, 22 کے بعد جو 8 دن ہیں وہ آپ نے کام کر لیا, وہ کور ہو جاتا ہے. بالکل وہ کور ہو جاتا ہے اس میں نا. اچھا ایک اور بات ہے کہ آپ کی 1200 کی 2 مارکی ہیں تو اس میں آپ نے سٹاف کتنا رکھا, ویٹر وغیرہ, اس حوالے سے بتائیں تھوڑا سا. اچھا رضوان بھائی یہ کام کے اوپر میسر ہوتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. جو ہمارے پاس جو پرماننٹ سٹاف ہے وہ ہم نے الحمدللہ 15 لڑکے جو مینیجر سمیت جو ہم نے ہائر کیے ہوئے ہیں, گارڈ وغیرہ دوسرے گارڈ وغیرہ 15, اس میں 15 لڑکے ہیں وہ جو ہمارے پاس پرماننٹ ہے. ان کی رہائش کھانا وغیرہ سب چیزیں وہ جو مطلب کرتے ہیں ان کے ساتھ. تو جو اس کے علاوہ جو ویٹر پارٹی ہوتی ہے وہ
یہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ رحمیار خان کے بچے ہیں، اچھے لڑکے ہیں بڑے، صحیح تو ہے، وہ یہاں پہ ان کو ہم نے خود ٹرین کیا ہے، صحیح پھر ہے، ان کو اچھا لباس اور سارا سسٹم وہ جو ہم نے ان کو کر کے دیا ہے، ٹھیک تو ہو وہ بھی پراپر ہمارے پاس ہی رہتے ہیں، تو وہ تقریباً 50 کے لگ بھگ وہ لڑکے ہیں، ٹھیک لیکن ہو وہ ان کے ساتھ وہ پرماننٹ نہیں ہوتے، ٹھیک ہو گیا، وہ آپ کو پتہ ہی ہے مارکنگ کا کیا ہاں، ہے بالکل سسٹم ایسے ہوتا ہے، ایسے پریڈ کے حساب سے ان کے ساتھ وہ ہمارے معاملات ہوتے ہیں۔